داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ بے مثال قربانی اور جانثاری کی ایک ایمان افروز داستان۔ جتنی بار پڑھیے اور سنیے ایمان تازہ ہوتا ہے اور قربانی کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اور جانثاری کی تلقین و نصیحت ہی نہیں کی بلکہ عظیم مقصد کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثاری اور قربانی کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر نہ تاریخ انسانی آج تک پیش کر سکی ہے اور نہ پیش کرنا ممکن ہے۔ جوانی کا عالم ہے، کامیاب تجارت ہے، جوانی کے جذبات ہیں، مگر چونکہ خدا کو ایک عظیم مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت مطلوب تھی، اس لیے ایک عمر رسیدہ خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ صبر و ضبط کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ وہ قربانی ہے جو کار نبوت انجام دینے کے لائق بننے کے لیے نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ نبوت سے سرفراز ہوئے تو کامیاب کاروبار اپنے مقصد پر قربان کر دیا اور اس کامیاب تجارت سے حاصل کی ہوئی دولت اپنے مشن پر لٹا دی۔ پھر جب فتح و نصرت سے نوازے گئے اور خدا نے آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیے تو اس وقت بھی دولت دوسروں پر لٹاتے رہے، دوسروں کو تقسیم کرتے رہے، لیکن اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال قربانی کا ایمان افروز حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی درہم و دینار چھوڑا، نہ کوئی باندی اور غلام، اور نہ کوئی اور چیز چھوڑی۔ ہاں، ایک مادہ خچر جو سفید تھا اور جس پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے، اور اپنے ہتھیار اور تھوڑی سی زمین تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں وقف کر دی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے دولت بانٹنے والے جب رخصت ہوئے تو نہ آپ کا کوئی اندوختہ تھا، نہ گھر والوں کے لیے کوئی جائیداد اور جاگیر، نہ اپنے وارثوں کے لیے کوئی موروثی گدی چھوڑی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیرانہ زندگی گزاری، اور جب رخصت ہوئے تو گھر میں حال یہ تھا کہ پڑوس سے تیل مانگ کر چراغ جلایا گیا۔ ہر وقت کے حاضر باش صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت دینے والوں کے لیے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا نمونہ ملتا ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پر سو رہے تھے۔ جب اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلو میں چٹائی گڑنے کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گبا تیار کر دیں۔ فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ میں تو اس دنیا میں ایسا ہوں جیسے کسی مسافر نے کسی درخت کے سائے میں چند لمحے آرام کیا اور پھر سب کچھ چھوڑ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم مقصد کے لیے اپنا سب کچھ بے دریغ لگا دیا اور اپنی بے مثال قربانیوں اور کاوشوں کا کوئی اجر اس دنیا میں کسی سے نہیں چاہا، صرف خدا کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ لگایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے اجر کے طالب رہے۔ جوانی کی امنگیں، کامیاب کاروبار، بہترین ذہنی اور فکری صلاحیتیں، جسم و جان کی بہترین قوتیں، مال و دولت اور زندگی کے سارے قیمتی اوقات اپنے مشن کے لیے قربان کر دیے۔ قرآن پاک میں اسلام کے خادموں سے کہا گیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، در حقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ زندگی کس بات میں نمونہ ہے؟ بے شک اس کا یہ جواب بالکل حق ہے کہ حیات طیبہ ہر معاملے میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے بھی کہ اسلام دراصل نام ہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا،
اور اس لیے بھی کہ اس آیت کے الفاظ عام ہیں اور اس آیت میں کوئی ایسی تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ فلاں معاملے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مگر آیت کے سیاق و سباق اور پس منظر پر غور کرنے سے اتنی بات ضرور سامنے آتی ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو نمونے کے طور پر پیش کرنے سے مقصود دراصل ان لوگوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ احزاب میں عافیت کوشی، آرام طلبی اور مفاد پرستی سے کام لیا تھا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ عافیت کوشی اور مفاد پرستی کیسی؟ اس راہ میں جو خطرہ بھی سامنے آیا، جس مشقت اور صعوبت سے بھی تم دوچار ہوئے، جو محنت اور جانفشانی بھی تمہیں کرنی پڑی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ تمہارے ساتھ بنفس نفیس شریک رہے بلکہ ہر موقع پر آگے آگے رہے۔ کسی موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے خطرے کے وقت کوئی کمزوری دکھائی ہو یا نکل بھاگنے کی تیاریاں کی ہوں۔ محاصرے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے۔ بنی قریظہ کی غداری کے بعد بے شک تمہارے بال بچے خطرے میں تھے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچے بھی تو خطرے میں تھے۔ انہوں نے اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام تو نہیں کیا، کوئی خصوصی انتظام تو نہیں کیا۔ بھوک اور سردی کی تکلیف اگر تم نے اٹھائی تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ساتھ برابر شریک رہے۔ جس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے تم سے قربانی کا مطالبہ کیا، اس کے لیے سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہے۔ اسلام کی اقامت اور اشاعت کے لیے جب بھی کوئی گروہ اٹھے تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھے کہ اس راہ میں اسے اپنا سب کچھ اسی طرح کھپانا ہے جس طرح خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھپایا ہے، اور داعیان حق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس معاملے میں خصوصیت سے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ نادار مجاہدین کو مجھ سے پیچھے رہ جانا گوارا نہ ہوگا اور میرے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کے لیے سواری وغیرہ کا انتظام کر سکوں، تو میں راہ خدا میں نکلنے والے کسی ایک دستے سے بھی پیچھے نہ رہتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں۔ حضرت ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں راہ خدا میں کام آ جاؤں یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ روئے زمین کے سارے لوگ میرے بن جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صبح و شام خدا کی راہ میں نکلنے والے کسی مجاہد کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک جاؤں اور سوار ہونے میں مدد دوں، یہ مجھ کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ کوئی بھی مقصد ہو وہ محنت و جانفشانی، ایثار و قربانی اور جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے۔ کسان زمین سے اسی وقت پیداوار حاصل کرتا ہے جب جھولی کے سارے دانے خاک میں ملا کر شب و روز اس میں محنت کرتا ہے اور اپنی سخت کوشی اور جانفشانی سے اسے پیداوار کے لائق بناتا ہے۔ دین حق کی اقامت اور تمام ادیان پر اس کو غالب کرنے کا عظیم مقصد بھلا مسلسل قربانی اور بے مثال جانفشانی اور محنت و کاوش کے بغیر کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ جتنا عظیم مقصد ہوگا اتنی ہی محنت اور کاوش اس کے لیے درکار ہوگی، اور کامیابی انہی کا حصہ ہے جو اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ہمت اور عزم رکھتے ہوں۔ تاریخ شاہد ہے کہ داعیان حق نے ہر دور میں اپنے خون سے اپنی تاریخ لکھی ہے، اور ان کی بے مثال قربانیوں کی بدولت ہی
انہیں وہ سب کچھ ملا ہے جس کی آرزو سے کسی مومن کا سینہ خالی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بولیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے؟ غزوہ بدر سے پہلے نہ جانے کدھر سے کوئی تیر آ کر ان کے لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اگر حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوں تو میں صبر کروں، ورنہ جی بھر کے روں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ، جنت میں تو بہت سے باغات ہیں، تمہارا جگر گوشہ تو فردوس بری میں ہے۔ حضرت راشد بن سعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ سارے مومن اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، شہید قبر کی اس آزمائش سے بچا رہتا ہے، اس کے سر پر تلواروں کا چمکنا ہی اس کے لیے آزمائش ہے۔ قرآن پاک میں خدا کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، آیتیں ہیں جن کا ترجمہ ہے، جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ خدا نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوشیاں منا رہے ہیں اور مطمئن و مسرور ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سورہ توبہ کی آیات کا ترجمہ ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے ہیں، اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اس منظر کو تو یاد کیجئے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت دینے کے جرم میں اس نبی کو قوم کے لوگوں نے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ نبی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے اور کہتے جاتے، اے اللہ میری قوم کے اس جرم کو معاف فرما دے اور ان پر ابھی عذاب نہ نازل فرما، اس لیے کہ یہ لوگ ناواقف ہیں، اصل حقیقت کو نہیں جانتے۔ داعیان حق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ ہمیشہ نگاہ میں رکھنی چاہیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دین کے لیے محنت، قربانی اور جانفشانی نہ کریں گے تو خدا ایسے لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کر کے رہے گا۔